بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 3۔ آپ کے خطبے کا نام ہے شک شکیہ، اور اسی نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات کے اس خطبے میں کچھ جو ہے باتیں بیان کی جائیں گی۔ جو مولا کائنات کا خطبہ ہے بہت بڑا خطبہ ہے، اس میں کچھ حصے بیان کیے جائیں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں: آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم، فلاں شخص یعنی ابن ابی قحافہ نے قمیض خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے، اور میری بلندی تک کسی طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا۔ پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی، اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ تو میں نے دیکھا ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا۔ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے۔ میں نے اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد والے کے حوالے کر دیا، یعنی کہ حضرت عمر کے۔ بے شک دونوں نے مل کر شدت کے ساتھ تھنوں کو دوہا۔ آگے مولا فرمانا ہے: اور میں نے بھی سخت حالات میں طویل مدت تک صبر کیا، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستے چلا گیا، لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے گیا جن میں ایک مجھے بھی شمار کر گیا، جبکہ میرا اس شورى سے کیا تعلق؟ مجھ میں پہلے دن کون سا عیب اور ریب تھا کہ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی، اور یہ نزدیک فضا میں اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، اور اونچے اڑے تو میں وہاں بھی ساتھ رہا، مگر پھر بھی ایک شخص اپنے کینے کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسرا دامادی کی طرف جھک گیا۔ مولا کائنات میں اس قول میں جو ہے یہ شورا کی طرف بیان کر رہے ہیں۔ شورا میں آپ جانتے ہیں کہ 6 افراد تھے: مولا علی، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف۔ یہ جو تھے ان کے بہنوئی تھے حضرت عمر کے۔ حضرت عثمان کی جب حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ حکم بن الاس کو، جس کو رسول خدا نے جو ہے مدینے سے نکال دیا تھا، اسے بھی واپس بلا کر 3 لاکھ درہم کا تحفہ پیش کر دیا۔ یہ رسول اکرم کو مستقل ستانے کا انعام ہے جو دربار خلافت سے عطا کیا، تاریخ بلازی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے داماد مروان بن الحکم کو ایک دن میں 5 لاکھ کا عطیہ پیش کیا۔ اس کے بھائی حارث کو 3 لاکھ درہم نقد دیے اور زکوٰۃ کے سارے اونٹ بخش دیے، اور بقول العقد الفرید عبداللہ ابن منع کو 4 لاکھ عنایت کیے، اور ابو سفیان کو 2 لاکھ۔ شرح ابن الحدید ہے اس میں۔ سید قطب نے عدالت اجتماعیہ پیج نمبر ہے 210 پر ان تمام عطایا کا ذکر کرنے بعد یہ تبصرہ کیا کہ ان مسائل کو اسلام کی نگاہ سے دیکھنے والا اس نتیجے تک بہرحال پہنچ جاتا ہے کہ عثمان کے خلاف بغاوت روح اسلام کی پیداوار تھی اور اس میں کسی ظلم و ستم کا دخل نہ تھا۔ مولا کائنات کی گوشہ نشینی کیوں اختیار کرنا پڑی؟ اس گوشہ نشینی کا آغاز اس وقت ہوا جب رسول خدا کی وفات ہوئی، اور جو ہے وہ خلافت کا اوڑ حضرت ابو بکر نے پہن لیا۔ جب حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر کو نامزد کیا۔ خلیفہ دوم نے 10 برس اور چند ماہ حکومت کی، ان پر حملہ ہوا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ مزید زندہ نہیں رہ سکتے تو انہوں نے خلافت کے لیے شورا قائم کی۔ یہ شورا 6 افراد پر مشتمل تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ انہی 6 افراد میں سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ جب خلیفہ ثانی نے دیکھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو انہوں نے خلیفہ کی تعین کے لیے لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا: آپ اپنے فرزند عبداللہ ابن عمر کو خلافت کے لیے نامزد کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا: خدا کی پناہ، خطاب کی اولاد میں سے 2 افراد حاکم نہیں بنیں گے۔ عمر نے جو بوجھ اٹھایا ہے بس وہی کافی ہے، میں زندگی اور موت میں اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اس کے بعد جو ہے 6 افراد جو ان سے راضی تھے ان کو خلافت کے لیے نامزد کرتا ہوں۔ اس میں ایک مولا علی، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عمر نے مذکورہ 6 افراد میں سے کہا: کیا تم میں سے ہر شخص خلافت کا متمنی ہے؟ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ پھر سوال کیا تو ان سب نے کہا: ہمارے اندر کیا خرابی ہے؟ آپ بھی تو حاکم رہیں، ہم قریش میں آپ سے کم تر درجے کے حامل تو نہیں تھے، ہم نہ تو سبقت اسلام میں آپ سے کم ہیں اور نہ ہی قرابت رسول میں آپ سے کم ہیں۔ حضرت عمر نے کہا: کیا میں تمہیں تمہاری اصلیت نہ بتاؤں؟ حضرت عمر نے زبیر کی طرف دیکھا، اس کے نقائص بیان کیے، پھر طلحہ کی دیکھا اور اس کا سیاہ ماضی یاد دلایا، سعد بن ابی وقاص کی طرف کیا، اس کے نقائص بتائے، عبد الرحمن کے نقائص بتائے۔ اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہا: یا علی،
اگر تم اہل عرض کے ایمان کے ساتھ آپ کے ایمان کا موازنہ نہ کیا جائے تو آپ کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا۔ مولا علی نے اپنے متعلق ان کا یہ تبصرہ سنا تو اٹھ کر باہر چلے گئے۔ مولا علی کے جانے کے بعد حضرت عمر نے حاضرین سے کہا، میں ایک ایسے شخص کو پہچانتا ہوں کہ اگر اسے حکومت دے دی جائے تو وہ تم سب کو سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے۔ حاضرین نے کہا، وہ شخص کون؟ حضرت عمر نے کہا، وہ شخص وہی ہے جو بھی اٹھ کر باہر گیا ہے۔ حاضرین نے کہا، پھر آپ کو کون سی بات مانے؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ پھر خلیفہ نے حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، خدا کی قسم تو خلافت کی مکمل اہلیت رکھتا ہے، کاش کہ تجھے میں لوگ جانتے۔ خدا کی قسم اگر آپ حاکم بن گئے تو آپ لوگوں کو سیدھی اور واضح شاہراہ پر چلائیں گے۔ پھر حضرت عمر حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہا، عثمان تیری بھلا حیثیت ہی کیا ہے؟ تجھ سے تو جانور کی لید بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا اور ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور ان سے کہا، ابو طلحہ جب تم میری تدفین سے فارغ ہو جاؤ تو انصار کے 50 مسلح افراد کو ساتھ لینا اور ان 6 افراد کو ایک گھر میں جمع کرنا، ان کے باہر پہرا دینا۔ دیکھو اگر 5 کی رائے ہو اور ایک کی رائے الگ ہو تو پھر اختلاف کرنے والے کے فرد کو قتل کر دینا۔ اگر 4 ایک طرف ہوں اور 2 ایک طرف ہوں تو پھر 2 افراد کو قتل کر دینا، اور اگر 3 افراد ایک طرف ہوں اور 3 دوسری طرف ہوں تو جن میں عبد الرحمن بن عوف شامل ہو انہیں کچھ نہ کہنا، اور جن میں عبد الرحمن شامل نہ ہو تو ان پر زور دینا کہ وہ عبد الرحمن کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ اگر وہ پھر بھی بضد رہیں تو ان 3 افراد کو قتل کر دینا، اور اگر 3 دن گزر جائیں یہ کسی کا انتخاب نہ کر سکیں تو ان سب کو قتل کر دینا، اور مسلمانوں سے کہنا وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے خلیفہ منتخب کر لیں۔ حضرت عمر کی وفات ہو گئی۔ خلافت کے 6 امیدوار بی بی عائشہ کے حجرے میں جمع ہوئے اور باہر ابو طلحہ اپنے 50 مسلح ساتھی لے کر کھڑے ہوئے، اور دروازے کے باہر عمار یاسر تھے۔ انہوں نے کہا، تم علی کا انتخاب کرو، ہم ان کا حکم مانیں گے، اور اگر تم نے عثمان کا انتخاب کیا تو ہم حکم عدولی کریں گے۔ ولید بن عقبہ نے کہا، اگر تم نے عثمان کا انتخاب کیا تو ہم حکم بھی سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے، اگر تم نے علی کا انتخاب کیا تو ہم نافرمانی کریں گے۔ پھر مقداد نے دروازے میں سے کہا کہ خدا را اسے خلیفہ نہ بنانا جو بدر میں موجود نہ تھا، جو احد کی جنگ میں بھاگا تھا، جو بیت رضوان میں شریک نہ تھا، جس دن 2 گروہ لڑے تو وہ بھاگ گیا تھا۔ عثمان نے یہ بات سن کر کہا، خدا کی قسم اگر مجھے حکومت مل گئی تو میں تجھے تیرے پرانے ٹھکانے یعنی ربضہ کی طرف جلا وطن کر دوں گا۔ طلحہ جانتے تھے کہ علی اور عثمان کی موجودگی میں اسے خلافت کا عہد نہیں ملے گا، اس لیے اس نے اجلاس میں کہا کہ میں اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں استعمال کرتا ہوں۔ زبیر حضرت علی کے پھوپھیزاد بھائی تھے، انہوں نے کہا، میں اپنا ووٹ مولا علی کے حق میں استعمال کرتا ہوں۔ اب دونوں فریق مساوی پوزیشن پر آ گئے، تو ایک ووٹ عثمان کے پاس تھا اور ایک ووٹ مولا علی کے پاس۔ عبد الرحمن اور سعد باقی تھے۔ سعد نے اپنا ووٹ عبد الرحمن کے حق میں استعمال کیا۔ اس کی وجہ تھی کہ سعد جانتے تھے کہ خلافت کا عہدہ ان کے بس میں نہیں۔ عبد الرحمن نے عثمان اور حضرت علی سے کہا کہ تم میں سے ایک فرد دستبردار ہو جائے، لیکن دونوں میں سے کوئی دستبردار نہیں ہوا۔ عبد الرحمن نے کہا، اچھا، گواہ رہنا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور تم دونوں میں سے ایک کا انتخاب کروں گا۔ اس نے ابتدا میں مولا علی سے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کو 3 شرائط پر عمل کرنا ہے۔ آپ اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے، آپ سنت رسول پر عمل کریں گے، آپ ابو بکر اور عمر کی سیرت پر عمل کریں گے۔ مولا علی نے فرمایا، میں کتاب اللہ اور سنت رسول پر اور اپنی ذاتی اجتہاد پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے حضرت عثمان کی طرف کیا اور یہی تینوں شرائط ان کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان نے کہا، مجھے تینوں شرائط منظور ہیں۔ عبد الرحمن نے دوبارہ حضرت علی کے سامنے شرائط دہرائیں۔ مولا نے کہا، پہلا والا جواب ہے۔ اس نے 3 دفعہ مولا کائنات سے کہا اور ہر مرتبہ آپ نے کہا، سیرت شیخین کی نفی کرتا ہوں۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ مولا علی نے فرمایا، تو نے اس طرح بیعت کی ہے جیسا کہ خلیفہ دویم نے سقیفہ میں خلیفہ اول کی بیعت تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ آج میں اس کی بیعت کروں تاکہ وہ اپنے بعد مجھے خلافت کا منصب عطا کرے، اور تیرا بھی یہی ارادہ ہے ان کے بعد تجھے خلافت ملے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔